بدقسمتی ہے ہمارے علاقے کی کہ ہمارے جو ادھر کے نمائندگان تھے انہوں نے شاکاف پل، دمیال کلیال، باقی جگہوں پہ جتنے گرجا روڈ پہ پلی تھی، جتنے بھی ترقیاتی کام انہوں نے شروع کیا ابھی ادھورے ہیں۔ قومی انتخابات میں انشاءاللہ خود اس حلقہ سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑوں گا PP 12 سے، اور اگر حالات دیکھیں گے اگر NA59 پہ بھی جانا پڑا تو اس پہ بھی انشاءاللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے چکری روڈ کو ڈبل کرنے کے بارے میں اعلانات کیے گئے، لیکن اس میں PTI کے 2 قائدین کے بیچ میں ایسا محسوس ہوا جیسے کریڈٹ لینے کی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب اس میں کوئی ایسا ایشو تھا نہیں، لیکن جو نائل لوگ جو جنہوں نے جلسہ بھی کیا اور بے تکی باتیں بھی کی ہیں، ان کو بیچاروں کو اپنی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NN اردو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد اصغر شاد۔ ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ معین سلطان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں UC دمیال سے، تو ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی ایز اے چیئرمین 5 سال میں انہوں نے کون سے ترقیاتی کام کرائے ہیں، اوور آل انہوں نے کارکردگی کیسی رہی ہے، اور دوسرا ایک ہی اپنے سیاسی لائے عمل کا اعلان کریں گے اسی پروگرام میں آگے چل کے، جس سے نہ صرف دمیال گرجا روڈ بلکہ اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی ایریے ہیں وہ ایک خاص اہمیت کا عمل ہوگا۔ تو اسی پروگرام میں ہم آگے چل کے جانیں گے کہ راجہ معین سلطان صاحب کس پارٹی سے کس حلقے سے دوبارہ الیکشن لڑنے کا اعلان کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں راجہ معین سلطان صاحب کے ساتھ۔ رائے صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ 5 سال بلدیات چیئرمین رہے ہیں UC دمیال کے، تو اس دوران کوئی ترقیاتی کام آپ نے کون سے کروائے ہیں، اور ایک اوور آل آپ کے جو ووٹر ہیں ان میں یہ گلہ پایا جاتا ہے کہ آپ تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہوئی ہے، یعنی اگر مختصر ہم یہ بات کریں کہ آپ الیکشن جیت کے تو سیاست سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ ایک معاملات تھے ان سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں NN نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے اس بات کا موقع دیا کہ میں جو میرے پہ لوگوں کے اعتراضات تھے کہ میں نے چیئرمین منتخب ہونے کے بعد حلقہ کے عوام سے رابطہ منقطع کر دیا اور کوئی ان سے رابطہ نہیں رکھا، میں اس کی وضاحت اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن ہمارا الیکشن تھا 5 دسمبر 2015 کو، الیکشن والے دن ہی میرا کزن الیکشن پولنگ سٹیشن پہ مرڈر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پہ ایک پریشانی آ گئی، اس کے بعد پھر میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہمارا کیس چل پڑا، پھر ہمارا کیس پہلے سہیوال چلا گیا، کوئی 1.5-2 سال وہاں پہ زیر سماعت رہا کیس۔ اس کے بعد پھر ہمارا کیس لاہور آ گیا، پھر ہم تقریباً 2 سال لاہور میں کیس بھگتتے رہے۔ اسی دوران پھر ہمارا کیس کا ڈیسیجن ہوا، پھر ہم تھوڑا سا فارغ ہوئے، تو اپنا اب جا کے پھر ہم جب گھر پہ ادھر زیادہ ٹائم دینے لگے تو لوگوں سے ہمارا رابطہ بھی شروع ہو گیا۔ میرے پاس کافی لوگ آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ سے گلہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں رکھا۔ میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا مجھے آپ ایک بات کا جواب دے دیں کہ میرا آپ سے رابطہ رکھنا ضروری تھا یا اپنے بھائی کے قتل کیس کی پیروی ضروری تھی؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ پیروی ضروری تھی۔ میں نے کہا پھر آپ کا گلہ بنتا نہیں ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی، میں نے کہا جی اگر ہم پہ یہ مصیبت آئی ہے تو آپ لوگ جو آج میرے پہ گلہ کر رہے ہیں، آپ نے کتنی دفعہ آ کے مجھ سے پوچھا ہاں جی راجہ صاحب کوئی ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے، باقی کیا کرنا ہے کسی نے۔ تو خیر وہ میرا چونکہ پوائنٹ ویلڈ تھا، انہوں نے میرے سے اتفاق کیا کہ جی آپ بالکل ٹھیک ہیں، ہم تو ویسے یہ ہماری سمجھ میں نہیں تھی بات، جو آپ نے بات کی آپ 100% آپ درست ہیں۔ رہی بات ڈیولپمنٹ کی کہ میں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے، اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی ہم چیئرمین منتخب ہوئے ہم اپنی پریشانی میں لگ پڑے کیس کے سلسلے میں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حکومت نون لیگ کی تھی، میں تو انڈیپینڈنٹ جیتا تھا، تو نون لیگ والوں نے ہمیں گرانٹ تو نہیں دینی تھی، سو اس میں تو پھر یہ لوگوں کا گلہ نہیں بنتا کہ میں نے کوئی ڈیولپمنٹ میں توجہ نہیں دی۔ اچھا رائے صاحب، یہاں پہ ایک سوال یہ بنتا ہے تھوڑا سا کہ جیسے جو آپ کے ساتھ سامنے آواز ہے، ایسی بات اس کا مداوع تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات صبر دے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، لیکن ایک جو لوگوں کی طرف سے آپ کو ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کے بھی کچھ اپنے کہہ لیں کہ کچھ رکھ رکھاؤ تھے، کچھ ضروریات تھی، تو ایسا بھی تو کوئی پاسبل تھا کہ آپ اس کام کے لیے کوئی اپنا
कोई बंदा मुकर्रर कर देते ताकि जो लोगों के मामला थे सियासत के तरक्याती काम के हवाले से, क्या ऐसा मुमकिन है था? नहीं, इसमें ये था कि हमारे पास कोई इस तरह का इख्तियार था ही नहीं। हमारे पास मासवाए अंदराज पैदाइश और डेथ सर्टिफिकेट के अलावा हमारे पास कोई इख्तियार नहीं था। और वो मामला लोगों के चलते रहे? वो मामलात लोगों के चलते रहते थे। वो जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी थी वो इंदराज भी करते थे, उनके जो बाकी छोटे मोटे मसाइल थे वो भी करते थे। बाकी जहाँ तक हमारे पास एक अटेस्टेशन की पावर थी वो भी नाजरा ने ले ली कि जी आप तस्दीक भी नहीं कर सकते, तो उससे फिर और लोगों के क्या कोई ऐसा काम नहीं था लोगों को। अच्छा राय साहब, आप हमें ये बताएं कि ये आगे चल के जैसे कि आप हमारी वो आपस में भी बात हो रही थी, एक सियासी हिकमत अमली के तहत आपने एक इरादा किया है, तो वो क्या इरादा आपने किया है जो मुस्तकबिल में सियासत का इस इलाके की का तयन करेगा? इंशाल्लाह आइंदा आने वाले कौमी इंतखाबात में मैं इंशाल्लाह खुद इस हल्का से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा PP 12 से। और अगर हालात देखेंगे, अगर NA59 पे भी जाना पड़ा तो उस पर भी इंशाल्लाह लड़ेंगे इलेक्शन। अच्छा राय साहब, ये जो आपने PP 12 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, एक तो इसमें ये है कि आप कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, और दूसरा क्या आया आपको ये जो आपका, क्योंकि एक सियासी वाबस्तगी है, सियासी ख़ानदान है, एक खसूसी तौर पे अगर बात की जाए राजा बशारत साहब की, तो इस हवाले से कोई आपने उनसे मशावरत वगैरह की है? नहीं, अभी मैंने कोई मशावरत नहीं की। ज़ाहिर बात है वो हमारे बड़े हैं, ख़ानदान के सरबराह हैं, तो उनसे मशावरत करके ही फ़ैसला करेंगे। अभी तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चूँकि मैंने यूनियन कौंसिल का इलेक्शन भी आज़ाद हैसियत में लड़ा था और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ था। अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी ज़ाहिर बात है मशवरा करके तो फिर देखेंगे कि किस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, दूसरा ऐसा वो आपने एक जैसे ये ऐलान इसे कह लें किया है कि आप PP 12 से इलेक्शन में सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ने का आपने फ़ैसला कर लिया है, तो इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये कि ये जो अचानक सूरत हाल में तब्दीली आ गई, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, और दूसरा ये कि जब आपने फ़ैसला कर ही लिया है तो फिर कब तक आप, क्योंकि अभी इस गवर्नमेंट के भी 2 साल रहते हैं, तो कब तक आपको बाकायदा कैंपेन शुरू करेंगे, इस सिलसिले में लोगों से मेल जोल शुरू करेंगे? जी, ये कोई अचानक फ़ैसला नहीं है। ये मैंने जब हुकूमत बनी थी तो मैंने डिसाइड किया था कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में मैं खुद इस हल्का से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। हमारा चूँकि ग्रुप जो है वो पूरे NA59 में हमारा ग्रुप मौजूद है। धमियाल से ले के आप चक्की रोड पे जाएं, चकबेली खान तक, हर गांव में हमारे अपने ग्रुप्स मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन, अगर बलदियाती इलेक्शन भी आएंगे तो हम अपना ग्रुप वहाँ पे खड़ा करेंगे। हर यूनियन कौंसिल में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम अपना ग्रुप खड़ा करेंगे और सही तरीके से इलेक्शन डट के लड़ेंगे। और जहाँ तक कौमी इंतखाबात की बात है तो इंशाल्लाह ताला हम सूबाई असम्बली का भी लड़ेंगे इलेक्शन, और अगर अल्लाह ने मौका दिया तो NA59 का भी इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। और लोगों का तावन हमारे साथ, मुझे काफ़ी लोग मेरे से रब्ता भी करते हैं और इस ख्वाहिश का खुद इज़हार करते हैं कि आप इलेक्शन में आएँ और इंशाल्लाह हम आपके साथ तावन करेंगे। अच्छा, दूसरा ये आपसे सवाल है कि ये जो हालिया अभी कैंट के इलेक्शन हुए हैं और उसमें जो मौजूदा गवर्नमेंट का जो आप उसे हशर कह लें या नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों ने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, तो इस बारे में आपकी क्या एक सियासी बसीरत या राय आप रखते हैं? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी लोगों ने तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी PTI से वो पूरी नहीं हुई। PTI ने सब्ज़ बाग दिखाए लोगों को कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है, हमने महंगाई को कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, लेकिन वो उसमें कुछ भी नहीं कर सके। ज़ाहिर बात है आवाम है, आवाम का रिएक्शन तो फिर इलेक्शन में ही आना है, तो उसने वोट की पर्ची से फिर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है कि महंगाई देख लें आप कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जो घी का डिब्बा 850 रुपये का था आज 1700-1800 रुपये का मिल रहा है। इसी तरह हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं और लोगों की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। तो इसलिए लोगों के पास फिर यही एक एहतजाज का तरीका यही है कि पर्ची का इस्तेमाल किया लोगों ने और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें PTI को बुरी तरह शिकस्त हुई है। जी राय साहब, इसके साथ ये भी सवाल बनता है कि भी आप भी किसी ना किसी तरह PTI का हिस्सा थे, अब भी हैं शायद,
تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں آپ ہمیں. نہیں، میں آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا، میں پی ٹی آئی کا ایسا نہیں ہوں. میری مجبوری جو ہے وہ صرف راجہ بشارت صاحب کی ہے، وہ میرے سگے ماموں ہیں، ان کا حلقہ اور ہے، وہاں تک میری پابندی ہے کہ وہ میں مطلب ہے کہ ان کی جہاں پہ بات آ جائے وہ پھر مجبوری ہے. تو باقی اس طرف تو ان کا حلقہ نہیں ہے، اس طرف میں آزاد ہوں. تو آئندہ آنے والے الیکشن میں پھر ادھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے. دوسرا ایسا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے یہ حالیہ ابھی کچھ دن پہلے چکری روڈ کو ڈبل کرنے کے بارے میں اعلانات کیے گئے، لیکن اس میں پی ٹی آئی کے دو قائدین کے بیچ میں ایسا محسوس ہوا جیسے کریڈٹ لینے کی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کام کون شروع کروا رہا ہے، کیونکہ ایک یہ بھی عوامی سطح پہ ایک خدشہ پایا جاتا ہے کہ کہیں اس وجہ سے وہ کام تاخیر کا شکار نہ ہو جائے. نہیں، اس میں اصل بات یہ ہے کہ کچھ نائل دوست جو ہے نا وہ سارے معاملے کو خراب کرتے ہیں. اب اس میں کوئی ایسا ایشو تھا نہیں، لیکن جو نائل لوگ جو جنہوں نے جلسہ بھی کیا اور بے تکی باتیں بھی کی ہیں، ان کو بیچاروں کو اپنی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. دیکھیں نا، کوئی بھی ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے ایسے ہی بس ڈنڈے کے زور پہ جلسہ کر کے اکٹھا کر لیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، خراب کیا لوگوں کو، اور آج دن تک کام شروع نہیں ہو سکا. اور اصل میں اس میں جو حقیقت بات ہے کہ دو حلقوں کی یہاں پہ باؤنڈری ملتی ہے. ایک حصہ راجہ بشارت صاحب کے حلقے کا ہے، دوسرا حصہ خان سرور صاحب کے حلقے کا. اب جو ایریا فال کرتا ہے راجہ بشارت صاحب کے حلقے میں، وہاں پہ راجہ بشارت صاحب کا فنڈ استعمال ہونا ہے، اور جو حلقہ خان سرور صاحب کا ہے اس میں ان کا فنڈ استعمال ہونا ہے. یہ جو ایسی ایک انہوں نے جلسہ کروایا اور کھپ ڈالی اور گروپ بندی ایک بنا دی، وہ جو چند ایک سستی شہرت والے لوگ تھے جنہوں نے جلسے کی میزبانی لی اور خود بھی مطلب ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، ان کو بیچاروں کی اتنی سمجھ بوجھ تھی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نااہل دوست ہیں انہوں نے ساری خرابی کی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو جو قائدین جلسے میں آئے تھے، یہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ ہم کن لوگوں کے کہنے پہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات تھی نہیں جو انہوں نے ایسی خواہ مخواہ ایک ایشو بنا کے پارٹی میں انہوں نے ایک گروپ بندی بنا دی. اچھا، دوسرے سب آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں تو چکری روڈ پہ بھی سفر ہوتا ہوگا آپ کا، تو شاید آپ کو وہ شاہ کاپ پل سے بھی گزرنے کا اتفاق ہوتا ہو جو کہ ایک عرصے سے زیر تعمیر ہے. تو آپ تو سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، آپ نے ویسے بھی بہت سارے کو ترقیاتی کام کروائے ہوں گے یا کسی نہ کسی طور ان کا حصہ رہے ہوں گے. تو وہ اتنا بڑا کام ہے تھا جتنا اسے ٹائم لگ رہا ہے؟ اب دیکھ لیں، اتنا کام تھا نہیں، لیکن اب بدقسمتی ہے ہمارے علاقے کی کہ ہمارے جو ادھر کے نمائندگان تھے انہوں نے شاکاف پل، دمیال کلیال، باقی جگہوں پہ جتنے گرجا روڈ پہ پلی تھی، جتنے بھی ترقیاتی کام انہوں نے شروع کیا ابھی ادھورے ہیں. ان کو میرا نہیں خیال کہ ان کے دور حکومت میں وہ پورے ہو سکیں. تو یہ جو روڈ ہے چکری روڈ ڈبل ہونا، اس حوالے سے بھی کوئی آپ کو امید ہے یا صرف محض باتوں تک ہی رہے گی؟ جہاں تک جلسہ ہوا تھا ان کی تو باتیں ہیں، تو جو ہم نے تو جہاں تک ہمیں پتہ ہے، جو راجہ بشارت صاحب کے جہاں تک حلقے کی بات ہے اس کا تو مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تو اپنے حلقے کی جہاں تک باؤنڈری ہے وہاں تک تو ان کا کام شروع ہو جائے گا. جی رائے صاحب، ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا ایک چکری روڈ پہ علاقہ ہے پیر میرے لشا ٹاؤن، جو کہ آپ کا ایک ووٹر بینک بھی ہے، اور اگر اس کی ہم بات کریں تو وہ ایک خاصا بڑا ووٹر بینک ہے. لیکن تھوڑی سی بدقسمتی یہ رہی ہے، کوئی خصوصاً آپ پچھلے 5 سال سے چیئرمین تھے یا اوور آل لوگ، اس سے پہلے بھی نون لیگ کی حکومت رہی ہے، اب بھی 3 سال پی ٹی آئی کو ہو گئے ہیں، لیکن اس کی کوئی کسی سطح پہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اس کے بارے میں ایک یہ تاثر قائم کر دیا گیا ہے کہ یہ پرائیویٹ ٹاؤن ہے، حالانکہ آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس میں کون سے لوگ بستے ہیں. تو کل کو کوئی اس ٹائپ کو اس کے بارے میں ایک تو آپ اپنی رائے دیں، اور دوسرا کل کو بھی اسے کوئی آر ڈی ایم میں اس نے نام ڈالا ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو.
اصل میں یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ قانونی طور پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکتا. دیکھیں جن لوگوں نے بھی سوسائٹی بنائی ہے اس وقت ان لوگوں نے ود ڈیولپمنٹ لوگوں سے پیسے لیے ہیں پلاٹس کے, اور ان لوگوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کی. اگر وہ پیسے وہ لے جائیں اور جو نمائندے ہیں ہلکے کے ان پہ وہ ڈال دیں کہ جی آپ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں, تو یہ بھی زیادتی ہے. اور قانونی طور پہ کوئی بندہ کسی کا وہ ذمہ داری جو اپنے سر پہ نہیں لے سکتا. نہیں راجہ صاحب, اس میں ایک یہ بھی پہلو بنتا ہے کہ ادھر جو بجلی کا ہے, یعنی جو ایسکو کے معاملات ہیں, اسی طرح سوئی گیس کے معاملات ہیں, یہ سارے سرکاری سطح پہ ڈیل ہوتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے جب صرف روڈوں کی بات آتی ہے پختگی کی, تو اس حوالے سے معیار بدل جاتا ہے. اس وقت یہاں پہ جب سوسائٹی کے کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ وہ شروع میں بجلی کا پولز وغیرہ اور باقی جو معاملات ہیں وہ خود کروا دیتے ہیں. جو گلیوں کا, سیوریج کا یا مین روڈز کا معاملہ ہے وہ نہیں کرواتے, کیونکہ اس میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. کیونکہ جو بھی معاملہ ہوا ہے پیر مہر شاہ ٹاؤن والوں کے ساتھ ہے تو وہ کسی حد تک زیادتی آپ بہتر سمجھتے ہیں, تو آپ کیا کوئی ارادہ رکھتے ہیں یا کوئی کوشش کریں گے اس حوالے سے؟ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو جو حلقے کی محرومیاں ہیں, جو حلقے کے ترقیاتی کام ہیں, چاہے بجلی ہے, گیس ہے, جو معاملات ہیں, وہ پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے.